الحمدللہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ تفخیم اور ترقیق کے بارے میں ہے۔ تفخیم اور ترقیق، اس کا مطلب ہوتا ہے پر اور باریک ہونا۔ تفخیم اور ترقیق کہ کون سا حرف ہم لوگ کب پر پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں۔ پر پڑھنے سے کیا مطلب ہے، باریک پڑھنے سے کیا مطلب ہے۔ پر پڑھنا یا تفخیم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی حرف کو موٹا کر کے اور گاڑھا کر کے بھاری کر کے پڑھ دینا۔ یہ تفخیم سے پڑھنا یا پھر پر کر کے پڑھنا، تفخیم یا پر کرنا یہ کہلاتا ہے۔ اور باریک ہوتا ہے ترقیق، کہ اس کو آرام سے ادا کرنا، زیادہ موٹا زیادہ بھاری نہ کرنا۔ جیسے کہ ہم اللہ ادا کرا، یہ ہلکا تھا، اور اللہ اسی لام کو ہم نے بھاری کر دیا تو یہ ترقیق کہلائے گی، یا یہ تفخیم کہلائے گی۔ لام کو ہم نے ہلکا پڑھا لا تو یہ ترقیق ہے، اور اگر اسی طرح ہم نے اللہ پڑھ دیا، اس کو اپنی زبان کو اٹھا دیں، زبان کو تھوڑا سا اٹھا دیں اور اس کو گاڑھا کر کے پڑھیں، اللہ ایسے پڑھا جائے تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کو تفخیم کہیں گے، پر کر کے پڑھنا کہیں گے۔ تو کب پر پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے کچھ قاعدے ہیں، الگ الگ حروف ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ان کا بیان کروں گا۔ ہمارے پاس جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے 7 ایسے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ ایک خا ہے، ایک صاد ہے، پھر ضاد ہے، غین، طا ہے، اور قاف ہے، اور ظا ہے۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، ہمیشہ ان کو بھاری پڑھا جاتا ہے، جیسے خا، خا، غین، صاد، طا، ضاد، قاف، ظا۔ جب میں نے آپ کو ان حروف کی ادائیگی کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو بھی میں نے اس وقت یہی بولا تھا کہ ان کو بھاری کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کی جو آواز ہوتی ہے بھاری سی آواز نکلتی ہے۔ تو یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ بھاری پڑھا جائے گا، ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، یعنی ہمیشہ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اسی پر کرنے کو تفخیم سے پڑھنا کہتے ہیں۔ ان 7 کو ہمیشہ تفخیم سے پڑھا جائے گا، میں لکھ دے رہا ہوں، ہمیشہ تفخیم سے پڑھا جائے گا۔ اور جو تفخیم ہوتی ہے یہی پر پڑھنا کہتے ہیں، کہ ان کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، ہمیشہ ہی پر پڑھے جائیں گے۔ اور ہمارے پاس کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو کہ کبھی بھاری کبھی ہلکے پڑھے جاتے ہیں، کبھی تفخیم کے ساتھ پڑھے جائیں گے، کبھی ترقیق کے ساتھ پڑھے جائیں گے، جن میں سے ایک ہے الف، ایک ہے لام، ایک ہے را، اور واو کا بیان کم ملتا ہے، لیکن واو کا بھی قاعدہ کچھ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ واو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی پر پڑھے جائیں گے، کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ واو کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان تینوں میں زیادہ تفصیل ہوتی ہے۔ الف اور واو، الف اور واو کا میں بتا دوں، الف یا واو یہ پر پڑھے جائیں گے، کب؟ صرف اور صرف جب ان کے پہلے کا حرف پر ہوگا، جیسے خوف، یہ ایک لفظ ہے خوف، اس میں خاپر ہے، خاپر میں آتا ہے، اور الف اس کی وجہ سے پر ہو جائے گا۔ یا پھر قولو، قولو، قاف جو ہے وہ بھی پر میں سے ہے، تو اس کی وجہ سے وہ واو سے پہلے، تو واو بھی پر ہو جائے گا۔ اور قال، ایک مثال یہ بھی ہے، قال، قاف پر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو یہ الف پر پڑھا جائے گا۔ یہ الف اور واو کا بیان تھا کہ الف اور واو تب پر پڑھے جائیں گے جب ان کے پیچھے کا حرف بھی پر ہو، جیسے الف یا واو کے پیچھے خا ہو، الف یا واو کے پیچھے خا ہو، صاد ہو، ضا آ جائے، طا آ جائے، ضاد آ جائے، تو یہ الف اور واو پر پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، الف اور واو کا یہ قاعدہ کافی آسان تھا۔ اور اگر ان کے پیچھے ایسا لام آ جائے جو کہ پر ہو، ایسا را آ جائے جو کہ پر ہو، تو بھی الف اور واو پر پڑھے جائیں گے۔
ویسے لام کے بعد کبھی پر واو آتا، پر لام کے بعد کبھی واو آتا نہیں ہے، اور را اور نہ ہی لام کے پر لام کے بعد الف صرف اور صرف لفظ اللہ ہی میں آتا ہے۔ تو لام کا بیان میں آپ کو ابھی کرے دے رہا ہوں۔ لام میں کیا بحث ہوتی ہے؟ لام میں یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ ہے، اللہ کا جو نام ہے اللہ، اللہ، صرف اور صرف اس میں لام پر پڑھا جائے گا، اور وہ بھی کب پڑھا جائے گا؟ جب کہ لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو۔ لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا، یعنی ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ لام کی کچھ مثالیں اس طرح سے ہیں، جیسے ہمارے پاس یہ لفظ ہے علیہ اللہ، علیہ اللہ، تو لام سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ہا ہے جس پر پیش ہے، لام کے جسٹ پہلے ہمارے پاس پیش ہے، تو اس لیے یہ لام پر پڑھا جائے گا علیہ اللہ۔ اور لام کے بعد یہ جو کھڑا زبر ہے یہ بھی ایک الف ہی ہے، تو اسی لیے الف سے پہلے لام پر ہوگا تو یہ الف بھی پر ہو جائے گا علیہ اللہ۔ اس کو علیہ اللہ نہیں پڑھیں گے، لام کو باریک کر کے پتلا کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے علیہ اللہ۔ دوسری مثال ختم اللہ، ختم اللہ، میم کے پہلے زبر آ گیا، لام سے پہلے زبر آ گیا میم کے اوپر، تو یہاں پر بھی لام کو پر پڑھا جائے گا، اور لام کے جسٹ بعد الف ہے اور لام پر ہے، اس لیے الف بھی پر ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہے اللہ، اللہ، یہ بھی لام سے پہلے زبر ہے حمزہ پر اللہ، تو اسی لیے یہ لام بھی پر پڑھا جائے گا اور یہ الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ اب جیسے ہمارے پاس یہ مثال اگر ہو باللہ، لام سے پہلے زیر ہے باللہ، تو پھر لام سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے یہاں پر لام ہمارا باریک ہو جائے گا، ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا، باریک ہو جائے گا باللہ، اس کو باللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو باللہ پڑھیں گے باللہ۔ اور لام پر نہیں ہوا، باریک ہوا، اسی وجہ سے جو الف ہے اس کے ساتھ وہ الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا، وہ بھی پر نہیں پڑھا جائے گا باللہ، باللہ نہیں، باللہ بھی نہیں، اس کو پڑھا جائے گا باللہ۔ اور اسی طرح للہ، للہ، یہ ہلکا سے پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہم لوگوں نے لگ بھگ سبھی حروف کا پر اور باریک ہونا بتا دیا ہے۔ جو ہمارے پاس 7 حروف تھے، خا، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے۔ الف، واو، لام، را کبھی کبھی پر پڑھے جائیں گے، اور ان کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ کبھی بھی پر نہیں پڑھے جائیں گے، وہ ہمیشہ باریک ہی پڑھ جاتے ہیں، ہمیشہ ہلکے پڑھ جاتے ہیں۔ جیسے کہ عین ہمارے پاس ہوگا، عین ہوگا، یا پھر ہا ہوگا، یا پھر ہا ہوگا، یا اس کے علاوہ سین ہو سکتا ہے، اور سا ہو سکتا ہے، زال ہو سکتا ہے، تا ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی حروف ہیں یہ سب ہلکے پڑھے جائیں گے، یعنی سب کے سب باریک پڑھے جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو ان سب کے قاعدے بیان کر دیے ہیں سوائے را کے۔ را کا قاعدہ میں نے آپ کو ابھی اس لیے نہیں بیان کیا کیونکہ را کے قاعدوں میں یہ را کی تفخیم اور ترقیق کے کئی سارے قاعدے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا، اسی لیے اس کو میں اگلے سبق میں بیان کروں گا۔ ہمارا لفظ ہے را، اس کے کئی قاعدے ہوتے ہیں، اس کے بعد کون سا حرف ہے، اس کے پہلے کون سا حرف ہے، اس کی حرکت کون سی ہے، اس کے بعد حرف کون سا ہے، اس کے پہلے حرف کون سا ہے، کب، اور اس کے پہلے کیا حرکت ہے، اس سب پر را کا پر اور باریک ہونا نربھر کرتا ہے، اس سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس کو میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔